کون سا ایجوکیشن گیپ ہے جو کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہے؟ پاکستان میں ہمارا صرف رٹا سسٹم چلتا ہے یہاں پر. جاپان میں ایسا نہیں ہے. 6 سال تک تو وہاں پہ بچوں کا کوئی ایگزام ہوتا ہی نہیں ہے. بٹ انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کریں, ایک ایسی کمپنی سیٹ اپ کریں جہاں پہ ہم بزنسز کا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کر سکیں. ورلڈ وار 2 میں اس کے اوپر بہت ایک کریٹیکل ٹائم بھی آیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام نامن زہرا ہے. تو آج ہم ایک اور پوڈ کاسٹ لے کر آ چکے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں, طیب قاضی سر, جو کہ جنہوں نے اپنا پی ایچ ڈی جاپان سے کیا ہے, ایم بی اے پاکستان سے کیا ہے اور کامرس کی ڈگری ملیشیا سے کی ہے. اس کے علاوہ یہ کاروبار کالج کے فاؤنڈر بھی ہیں. تو چلے ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, آپ کائنڈلی اپنا ایک شارٹ سے انٹروڈکشن دے دیں. اچھا جی, میرا نام ڈاکٹر طیب قاضی ہے, اور جس طرح سے ریحان نے بتا دیا ہے, پی ایچ ڈی میں نے جاپان سے کی, اور باقی ایم بی اے میرا پاکستان سے تھا, یہاں سے جی سی یونیورسٹی سے. اور میں نے ایم سی بی میں جاب بھی کی ہے 2 سال, اور اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کے لیے جاپان چلا گیا, 5 سال وہاں پہ رہا, اور پھر 18 میں پاکستان واپس آیا. اور آنے کا پرپز میرا یہی تھا, یہ ہر جگہ پہ میں یہی کہتا ہوں کہ آنے کا پرپز میرا یہی تھا کہ پیپل امپاورمنٹ کی میں بات کروں, اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں, اور یوتھ کو کس طرح سے ہم امپاور کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ کر سکوں. اسی کے لیے پھر جو ہے نا میرا کاروبار کالج کے نام سے جو ہے نا اٹس بیسیکلی بزنس اسکول اور ایک فری لانسنگ اسکول ہے, اور اس میں ہم جو ہے نا ایجوکیشن دیتے ہیں لوگوں کو, یوتھ کو, اسپیشلی ویمن امپاورمنٹ کے لیے, تو خواتین کو. ابھی میرا یہی سسٹم ہے. تو آپ نے کاروبار کالج کس طرح اسٹارٹ کیا؟ مطلب آپ نے آن لائن اسٹارٹ کیا یا آپ نے ایک بلڈنگ سے ہی اسٹارٹ کیا فزیکلی؟ فزیکل. اچھا, کاروبار کالج سے پہلے جو ہے نا میرا تھوڑا سا بس آپ کو بتاتا ہوں کہ 2020 میں نے سیٹ اپ کیا تھا کاروبار کلینک, کیونکہ میں خود پی ایچ ڈی کی بزنس ڈاکٹر, میں خود کو اس میں ہے ایجوکیشن, تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس طرح سے ایک سیٹ اپ کریں, ایک ایسا انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کریں, ایک ایسی کمپنی سیٹ اپ کریں جہاں پہ ہم بزنسز کا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کر سکیں. وہاں پہ ہم ڈفرینٹ سروسز دیتے ہیں, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, ملٹیپل آئی ٹی سولوشنز جو ہے نا وہ دیتے ہیں. اور ٹریڈیشنل بزنسز کا ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم انہیں جو ہے نا لیٹسٹ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز کے اوپر کر کے تو اس کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کریں. اور وہاں سے پھر چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوئیں. اس میں ہمارا پاکستان میں بھی آفس ہے اور ایک ہمارا کیلگری کینیڈا میں بھی آفس ہے. اور اس سے تو ہمارا یہ فوکس تھا کہ کمپنیز کی یا ٹریڈیشنل بزنسز کی امپاورمنٹ. مگر وہی بات ہے کہ جو میرے پاکستان آنے کا پرپز مقصد وہ یہی تھا کہ یہاں پہ لوگوں کی بھی امپاورمنٹ کی جائے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی یوتھ ہیں نا, جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, ان کے پاس دے ہیو پوٹینشیل مگر ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے کہ کس طرح سے اس کو استعمال کس طرح سے کیا جائے, یوٹیلائز کس طرح سے کیا جائے, اور کس ڈائریکشن میں جایا جائے. تو اس ڈائریکشن دینے کے لیے جو ہے نا میں نے پھر کاروبار کالج کو سیٹ اپ کیا. اور کاروبار کالج بیسیکلی جو ہے نا یہ آئی ہیو اے بلڈنگ, کمپلیٹ بلڈنگ, اٹس لائک وی نیم اٹ ایز اے کاروبار کلینک ٹاور, اور وہ ایک 3 منزلہ بلڈنگ ہے پوری. اس میں ہمارا جو ہے نا کاروبار کلینک کا وہ آفس بھی ہے جہاں پہ ہم سروسز ریموٹلی آفر کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل کلائنٹس کو. اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس وہاں پہ فزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں جس پہ ہمارا ویب ڈیولپمنٹ ہو گیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, گرافکس, مطلب آئی ٹی اسکل سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ فزیکل انٹرپرینیورشپ کی کلاسز ہوتی ہیں وہاں پہ. اور ایوری سیٹرڈے سنڈے ویکینڈس پہ وہاں پہ سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ابھی کل بھی وہاں پہ سیمینار تھا ہمارا لیڈرشپ ڈائنامکس کے اوپر. اس سے پہلے ہمارا تھا کریئر سے ریلیٹڈ تھا. تو اس طرح سے ہم اس کو وہاں پہ جو ہے نا, تو فزیکل ہے ہمارا آفس, فزیکل ہمارا کیمپس بھی ہے, اور ہماری آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے آپ نے کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کیا, مطلب فری لانسنگ اسٹارٹ کی آپ نے, مطلب کس طرح ٹریننگ کروائی, یا آپ نے ڈائریکٹ مطلب ہائر کیا یا آپ نے خود ہی اسٹارٹ کیا تھا؟ مطلب کاروبار کلینک آپ نے کس سے اسٹارٹ کیے تھے؟ کاروبار کلینک میں پتہ ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس پراپر جو ہے نا پروفیشنلز ہیں, اور وہی ساری بزنسز کو, ساری چیزوں کو, ساری سروسز کو وہی کرتے ہیں
میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے بزنس ڈیولپمنٹ کے اوپر, مارکیٹنگ کے اوپر اور نیٹ ورکنگ کے اوپر. بزنس ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں نا اس کے اوپر ہوتا ہے, اور وہاں سے بزنس جنریٹ کرتا ہوں میں. جی اور باقی فری لانسنگ کے لیے ہمارے ڈیڈیکیٹڈ وہاں پہ ٹیم ہے جو ان کو دیکھتے ہیں. اور ویسے میں نے جس طرح سے آپ سے یہ بھی کہا کہ ہمارا کیلگری میں آفس بھی ہے, وہاں پہ بھی فزیکل آفس ہے ہمارا. آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کر کے اس کو چیک کرو گے, انٹرنیٹ پہ اگر آپ کرو گے تو آپ کو کیلگری میں 255 مطلب وہاں پہ جو ہے نا کیلگری میں ہمارا آفس بھی ہے. اب مجھے ایگزیکٹ اس کا وہ نام اس کا ایڈریس نہیں آ رہا. بہرحال وہاں سے بھی ہم, کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو وہاں کے لوکل بزنس کو دیکھتے ہیں, تو وہ وہاں سے بھی کلائنٹس کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہو کے وہاں پہ ہمارا جو ہے نا وہ بزنس وہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے. مگر ہم فائبر پہ فری لانسنگ کے پلیٹ فارمس کو کم یوز کرتے ہیں. ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے فزیکل انٹریکشن کے ساتھ, پرسنل کمپنی کی برانڈنگ کے ساتھ, پرسنل برانڈنگ کے ساتھ اس طرح سے بزنس کیا جائے. اگر آپ اسٹوری کا یہ چیز کہ میں نے کس طرح سے سیٹ اپ کیا, اس کی اگر مطلب کتنے اسمال انیشیٹو سے میں نے کس طرح سے کیا, تو مجھے 2020 میں جب میں نے سیٹ اپ کیا تھا تو میرے پاس فائنینشیل ریسورسز اتنے زیادہ نہیں تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں پاکستان آیا تھا تو میرے پاس اتنی زیادہ سیونگ نہیں تھی. تو بہرحال وہاں سے جب میں نے کیا تو اس میں ایک کمپنی ہے وہاں پہ میں نے جاب بھی کی, اور میں نے ویسے پہلے وہ بتایا ہوا دوسرے ایک انٹرویو میں میں پاکستان آیا تھا تو فائنینشلی میرے پاس اتنی زیادہ سیونگ تو تھی نہیں, تو اس لیے میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ جو ہے نا وہ 2020 میں کمپنی کو سیٹ اپ کیا تھا, کاروبار کلینک کو. اور ایونچولی الحمدللہ کچھ عرصہ تو اس کے ساتھ ہی, مگر اب بھی جو ہے نا میرا اپنا ایک پورا سیٹ اپ ہے الحمدللہ, ٹیم بھی اپنی ہے, اور اس میں ٹرینرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو کوچنگ کرواتے ہیں ہر ڈومین کا, علیحدہ سے ڈومین ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس. اور ابھی تو ہمارا جو ہے نا ایک ہی برانچ چل رہی ہے الحمدللہ, مگر ہمارا پلان ہے انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم وی ول گو فار ملٹیپل برانچز بھی انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. اور اس میں ہمارے یہی کورسز وغیرہ, ہمارا زیادہ فوکس یہی ہے کہ بزنس, ہماری یوتھ کو ہم بزنس کے اوپر موٹیویٹ کریں اور فری لانسنگ کے اوپر موٹیویٹ کریں, جابس کے اوپر فوکس جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہو. جی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایجوکیشن گیپ ہے جو کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہے؟ آپ جاپان کے اندر کر کے آئے ہیں اپنی ڈگری پی ایچ ڈی کی, آپ نے کامرس کی ڈگری ملیشیا سے کی ہے, اور اس کے علاوہ آپ ابھی ٹیچنگ کے سیکٹر کے اندر بھی آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ کے حساب سے کیا مطلب گیپس ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر؟ ایجوکیشن جو ہے نا پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم اور جاپان کا ایجوکیشن سسٹم از ٹوٹلی ڈفرینٹ, یو نو. یہاں پہ وہی بات ہے کہ ہم پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ایک کریکٹر بلڈنگ کے اوپر اور مورل ویلیوز کے اوپر کام بہت کم کیا جاتا ہے. پاکستان میں ہمارا صرف رٹا سسٹم چلتا ہے, یہاں پہ نمبرز کے اوپر گیم ہوتی ہے. جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, جتنے بھی اسکولز کالجز, سارے وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس انرولمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. ان کی جو ان کے اسٹوڈنٹس آگے کیا کر رہے ہیں, جاب میں ہیں جاب میں نہیں ہیں, کیا کر رہے ہیں اس میں, اس کے اوپر ان کا فوکس کم ہوتا ہے صرف ان کا بھی جو ہے نا. تو یہ ہے کہ رٹا سسٹم یہاں پہ چلتا ہے, جس کی وجہ سے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر اور اس کی مورل ویلیوز اور اس کے اندر ایتھیکل چیزیں جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہیں. تو یہ چیز ہے, مگر جاپان میں ایسا نہیں ہے, جاپان میں بالکل ایسا نہیں ہے. جس طرح سے آج کا ڈیجیٹل دور ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, تو ہر بندے نے دیکھا بھی ہے کہ وہاں کے اسکولز کے اندر سب سے پہلے 4-6 سال تک تو وہاں پہ بچوں کا کوئی ایگزام ہوتا ہی نہیں ہے. بچوں کو مینٹلی اسٹریس فری رکھتے ہیں, صرف اور صرف ان کو مورل ویلیوز اور کریکٹر بلڈنگ, سچ بولنا, صفائی ستھرائی, آپ نے جو ہے نا اسٹریٹس کو کس طرح سے آپ نے مطلب ٹریفک لائٹس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. تو یہ والی ساری چیزیں جو ہے نا ڈیلی روٹین کی جو چیزیں ہیں, کوڑا نہیں پھینکنا اور اس طرح ساری جو کریکٹر بلڈنگ کے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہوتی ہیں نا وہ ان کے اوپر کام ہوتا ہے. 7-8 سال تک تو بچے کا کوئی ایگزام ہی نہیں ہوتا کہ نہ کہ اس کو جی مارکس دیے جائیں, فرسٹ پوزیشن آ رہی ہے, سیکنڈ آ رہی ہے, یہ آ رہا ہے, اس طرح سے. تو یہ ہے کہ اسی لیے وہاں کے جو ہے نا کلچرلی وہ بہت ہی اسٹرانگ ہیں, وہ ان کی بیس بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے.
اور اسی لیے جاپان آپ کو پتہ ہے کہ نا دنیا کی ماشاءاللہ جو ہے نا تیسری بڑی اکانومی بن کے ابھی تک ہے، آلدو کہ ورلڈ وار 2 میں اس کے اوپر بہت ہی کرٹیکل ٹائم بھی آیا تھا، جی جی مگر ابھی جو ہے نا وہ ہی از اگین بیک آن دا فٹ، اور ابھی دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں کریکٹر بلڈنگ اور ان کی مورل ویلیوز ہیں جس کے اوپر وہ اسٹیبلش ہیں اور جس کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں، وہ رٹا سسٹم کے اوپر فوکس نہیں کرتے. تو آپ نے اپنی لائف کے اندر ایسا کیا اسٹیپ لیا جس سے آپ کی لائف کو آج تک جو آپ کی لائف کو امپیکٹ کرتا ہے؟ امپیکٹ کرتا ہے، پتہ ہے انسان کو زندگی میں میرے خیال سے کوئی ایسا اسٹیپ، انسان کو زندگی میں ہمیشہ خوش مزاج رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے میری سارے سٹیپ جتنے بھی میں نے زندگی میں آج تک لیے ہیں، مجھے یہ چیز کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے زندگی میں کوئی ریگریٹ کو پچھتاوا یا کوئی ایسا وہ چیز نہیں ہے کہ یہ والا سٹیپ میں لے لیا تو اس نے میری زندگی بدل دی. وہ تو مطلب بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ یہ والا میں کر لیتا، یہ والا کیا تو مطلب اس سے یہ والی چیز مل گئی، یہ ڈائریکشن میں چلا گیا، یہ ڈائریکشن میں چلا گیا. مگر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میری زندگی میں مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے. جو ہوا بیسٹ ہوا، اور آئی ہیو لیوڈ مائی دا بیسٹ پارٹ، لائک آئی ہیو لیوڈ دا بیسٹ لائف. مجھے کوئی اس میں نہیں ہے پچھتاوا نہیں ہے، اور شاید مجھے ہونا بھی کیوں ہو بھی کیوں پچھتاوا ہو بھی کیوں، کیونکہ میں نے وہ زندگی گزاری اور وہ زندگی ابھی گزار رہا ہوں الحمدللہ، کہ جو شاید لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں، جس زندگی کی لوگ خواہش کرتے ہیں وہ فیسلٹیز. کیونکہ دیکھو جتنا آپ اوپر دیکھو گے نا، یہ بات یاد رکھنا، ابھی آپ اس ایج میں ہو، جتنا انسان اوپر دیکھے گا اتنا ہی ناشکرا ہوگا. اپنے سے اوپر فائنینشلی لوگوں کو دیکھ لو یا کسی بھی اور چیز کو دیکھ لو، جتنا انسان اوپر دیکھے گا نا تو ناشکرا ہی ہوگا. یار میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ چیزیں میرے پاس کمی ہے، یہ مجھے نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ نہیں دیا، وہ مجھے ہوتا تو یہ نہیں. جب تک آپ اپنے سے نیچے دیکھتے ہو نا، جب تک آپ اپنے سے نیچے کسی بھی سینس میں، فائنینشلی دیکھ لو، ہیلتھ وائز دیکھ لو، یا کسی بھی اور چیز میں دیکھ لو، جب آپ نیچے دیکھتے ہو نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اور شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ. اب میں آپ کبھی، مجھے تو یہ چیز کا ہوتا ہے کہ مطلب کبھی بھی ہاسپٹل میں چلے جاؤ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اس چیز کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ پاؤں ذہن ہر چیز سلامت رکھا ہوا ہے. جی جی کون سی مجھے تو نظر نہیں آتی کہ میرے اندر یہ والی کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے میں بڑا میرے اندر یہ خصوصیت ہے بھائی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاسپٹل میں بیمار نہیں رکھا ہوا یا مجھے کوئی بیماری نہیں لگی. اس میں انسان کا کیا کمال ہے؟ یا پھر میں کسی کو، جب میں سڑک پہ جا رہا ہوتا ہوں، روڈ سائڈ دیکھتا ہوں تو لوگ کوئی سڑک پہ سو رہے ہیں، کوئی کیسی بھی کنڈیشن میں، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یار میرے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر پہ اتنی فیسلٹیز کے ساتھ رہنے کے لیے، بارش آ جائے، یہ اس طرح کا جیسا مرضی موسم آ جائے، رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا پیسفل زندگی دی ہے. میرے اندر کیا کوالٹی ہے اور اس کے اندر کیا کمی ہے؟ یہ اللہ کا ہی کرم ہے. تو یہی بات ہے، جب تک آپ یہ چیزیں اپنے سے نیچے والے اور مطلب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اور سے شکر اور شکر ادا کرتے ہو. اور جب تک آپ پھر دیکھتے ہو اوپر والے کہ جی یہ دیکھ لیں، اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا، تو انسان اتنا ہی ناشکرا ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو آپ کو ملا بیسٹ ملا، اور وہی ملنا تھا آپ کے نصیب میں. تو اس لیے کوئی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایسی ہونی نہیں چاہیے. مجھے تو الحمدللہ کوئی اس طرح سے ریگریٹ نہیں ہے. اور باقی ٹرننگ پوائنٹ تو بہت زیادہ اس طرح سے زندگی میں کہیں پہ مطلب وہ اور کامن ہی ہے، اس طرح سے کوئی اس میں کوئی خاص اس طرح سے وہ کامن ہی ہے ٹرننگ پوائنٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کون سی کوالٹیز نہیں آئی ہیں، یا آپ کون سی کوالٹیز نہیں آئی ہیں کاروبار کلینک 2020 سے پہلے آپ کے اندر کون سی کوالٹیز تھیں، اور اب کون سی نئی کوالٹیز آئی ہیں کاروبار کلینک کی وجہ سے؟ ہاں دیکھو، لائف از لائک اے جرنی. اس سے پہلے میری ایک لائف جو ہے نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. کچھ اس طرح سے کہ فائنینشیل رسپانسبلٹیز یا اس طرح کی وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ لائف تھی جس میں مجھے اس طرح سے کوئی ذمہ داریاں نہیں تھیں، رسپانسبلٹیز نہیں تھیں،
اور ایک انڈیپینڈنٹ سی لائف تھی. شاید اس میں کوئی پیشن، کوئی مشن، کوئی اس طرح سے وہ چیزیں نہیں تھیں. کئی ہوتا نا لوگوں میں، مطلب ریسنٹلی گریجویٹ ہوئے تو تبھی اس میں چیز کا وہ آ گیا. مگر یہ جب سے میں مطلب آفٹر پی ایچ ڈی میں ایک اس طرح سے واقعہ ہوا کہ نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ایچ ڈی ویسے میں جب کر رہا تھا تو وہاں پہ سینڈائی میں، جاپان میں، یہ تو وہاں پہ ایک تبلیغی جماعت والے ماشاء اللہ ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں نا. تو جی تبلیغی جماعت والے وہاں پہنچے تھے. تو وہ تبلیغی جماعت والے ماشاء اللہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ میں نے کہا جی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. کس میں کرتے ہیں؟ جی میں بزنس میں کر رہا ہوں. وہ بندے نے بس اس طرح سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بزنس تو کیا جاتا ہے. تو میں نے پھر وہاں سے میرا یہ چیز، وہ ایک آپ اس کو سمجھ لو کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا یا اس طرح سے چیزیں، کہ میں نے کہا اچھا چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو تب سے پھر بزنس کا میرا ذہن تھا، اور تب سے وہ چیزیں چینج ہو گئیں. اور کتابوں سے پڑھنا اور لائک ان کی لرننگ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی اپنی ایک بہت زیادہ امپورٹنس، اپنا ایک ویٹ ہے. مگر جو آپ پریکٹیکل لرن کرتے ہو، خود کر کے چیزیں سیکھتے ہو نا، اس کی ویٹیج اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس سے آپ اور کتابیں لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ میری 2020 کے بعد جو ہے نا، جب سے اپنی کمپنی سیٹ اپ کیا تو اس میں میری لرننگ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. پریکٹیکل، آپ نے ٹیم کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، بزنس کو آپ نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے، آپ کا پیشن کیا چیز ہے، آپ کو انڈیپینڈنس کتنی زیادہ مل رہی ہے ہر چیز. تو اس کے بعد تو لرننگ ہی آپ کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے نا. لیڈرشپ جو اصل میں جو چیز آپ یہ سمجھ لو کہ جو اصل میں نے کاروبار یا بزنس یا پیپل امپاورمنٹ، یوتھ امپاورمنٹ، یہ ساری چیزیں سیکھی ہی تب سے ہیں جب سے میں نے اپنے جو ہے نا بزنس کو انیشیٹ کیا، بزنس کی سائڈ پہ. جب کہ کیونکہ جاب والی سائڈ کی لرننگ آپ کی وہ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے، جی اور اس میں آپ کا جو ہے نا اس طرح سے انڈیپینڈنس نہیں ہوتی، فریڈم نہیں ہوتی. مگر کاروبار میں آپ کی ایک لرننگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کاروبار ہر انسان کو کرنا چاہیے، اور ریلیجیسلی بھی اس کی انڈورسمنٹ ہے تو بالکل. مگر یہ کہ کاروبار ہر انسان کو، فری لانسنگ کر لیں، ٹھیک ہے، دیٹ از آلسو کائنڈ آف کاروبار، تو کاروبار ہر انسان کو کرنا چاہیے، وہ ضرور کرے. کیونکہ اور ایک اس کی ویلیو، اس کی سمجھ، اس کی اہمیت، اس کی جو امپورٹنس ہے نا، وہ تبھی لگتی ہے، پتہ چلتا ہے جب انسان کو، جب اس میں کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے وہ رسک بھی لینا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہو، اس میں رسک بھی بہت زیادہ ہے. فیصلے آپ نے کمپنی کے، آپ نے ہر چیز کے خود ہی کرنے ہیں، اس کے جو ہے نا امپلائیز کے میٹر، اس کے ایچ آر کے میٹر، اس کے بزنس ڈیولپمنٹ کے، مارکیٹنگ، سارے ڈومینس کو آپ نے خود لے کے چلنا ہے، ٹیم ورک کو لے کے چلنا ہے. تو مگر اس کی جو الٹیمیٹلی بینیفیشری ہیں وہ بھی تو آپ خود ہی ہیں نا. تو اس لیے کاروبار ہر انسان کو کرنا چاہیے. اور یوتھ کو اور جتنے ینگسٹرز ہیں ان کو میں تو یہی چیز کہوں گا کہ آپ کو اسٹارٹ اپس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، مگر اس میں کنسسٹنسی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ جاب کے مائنڈ سیٹ سے کاروباری مائنڈ سیٹ کے اوپر کس طرح سوئچ کر سکتے ہیں؟ مطلب بیفور کاروبار کیا سٹیپس ہونے چاہیے آپ کے؟ آئیڈیا ہونا، آپ کے پاس آئیڈیا بھی ہے، آپ لوگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کو انویسٹر چاہیے. یہ کیا سٹیپس ہوتے ہیں کاروبار سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ دو چیزیں، کہ کاروبار، کیا آپ ایک فریش گریجویٹ ہیں اور آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے سٹوری، اس کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. اور اگر آپ ایک آلریڈی جاب مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کس طرح سے اس کو شفٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ، اس کی ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جب آپ فریش گریجویٹ ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ارننگ کا اتنا برڈن نہیں ہوتا، آپ اس میں رسک لے سکتے ہیں، اور آپ اس میں اگر انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے تو آپ اس کو بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے محنت کر سکتے ہیں، آپ کو انویسٹمنٹ بھی مل جائے. تو مگر اس کے بعد اگر آپ جاب کر رہے ہیں، جاب سے اگر آپ نے سوئچ کرنا ہے انٹرپرینورشپ کے اوپر، ایک اسٹارٹ اپ کے اوپر، بزنس کے اوپر، اس کے اوپر آپ کو فائنینشیل برڈن بھی آپ کو ہے، آپ کے اوپر پریشر بھی ہوگا، بیکاز آپ نے ایک اچھی خاصی آپ کے پاس سیلری آ رہی ہے اور ایک دم وہ رک جائے گی، اس کو چھوڑنا وہ بھی ایک، اس کے ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس لیے دونوں آپشنز آپ کے، اس کے لیے جو ہے نا وہ سینیریو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب بھی بزنس کریں کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے نا تو اس میں سے 20 روپے آپ کریں، 20 روپے 30 روپے، مطلب لیس دین، مطلب 50%، تاکہ آپ کا انویسٹمنٹ کرنا، بزنس کو سیٹ اپ کرنا ایک
ڈیفیکلٹ ٹاسک تو نو ڈاؤٹ ہے مگر اس کو چلانا دیٹ از مور ڈیفیکلٹ. کاروبار سیٹ اپ کرنا, آپ نے ایک بہت اچھا بزنس ریسٹورینٹ سیٹ اپ کر لیا ہے, آپ نے ایک کمپنی بنا لی ہے, سارا سیٹ اپ کر لیا ہے, کوئی بھی آپ نے, مگر اس کو چلانا دیٹ از مور ڈیفیکلٹ. اب اگر آپ نے یوٹیوب چینل بنا لیا, یا آپ اگر فائبر پہ گگ آپ نے بنا لیا, فری لانسنگ شروع کر لیا, آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سیکھ لیا, گرافکس کا سیکھ لیا, سیکھنا تو 2 مہینے میں سیکھ لیا آپ نے یہ, مگر اس کو بیچنا, کلائنٹ لے کے آنا دیٹ از مور ڈیفیکلٹ. تو اس لیے آپ اپنے بزنس کو جب بھی کریں تو کوشش کریں کہ جو نا تھوڑی انویسٹمنٹ سے کریں, اور انیشیلی آپ تھوڑی انویسٹمنٹ آپ دیکھیں, اس کے میں بھی ہر بندے کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. کسی کے پاس 10 کروڑ کی ہے, اس کے لیے 1 کروڑ تھوڑی انویسٹمنٹ ہے, کسی کے لیے 10,000 کی انویسٹمنٹ ہے, اس کے لیے 10,000 روپے کی انویسٹمنٹ. اپنے بجٹ کو اس طرح سے دیکھتے ہوئے جو ہے نا ہر بندہ اپنا اس کو کرے. اور جو فریش گریجویٹس ہیں ان کے پاس تو اپرچونٹی ڈفرینٹ ہے. آپ کے پاس آئیڈیا اگر اچھا ہے تو آپ کو اس کے اوپر کنسسٹنسی ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے اندر پیشن ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے اندر آپ کو اویئرنیس, اس کے اندر کانفیڈنس ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہاں میرا آئیڈیا از بیسٹ اور میں یہ پرابلم کو سالو کر رہا ہوں, یہ ایک ٹیکنیکل گیپ ہے مارکیٹ میں, سوشل ایشو ہے جس کو میں سالو کر رہا ہوں. تو وہ چیزیں آپ کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں. اور جو بزنس, جو نوکری پیشہ, جاب پیشہ جو بندہ ہے, اس کے لیے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. اس کو میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جی آج بڑا اندر آپ نے کوئی اسپیچ کوئی سنی, یا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنا, یا کسی کی بات سنی, تو آپ جی میں کل ریزائن لکھ کے دے دیا تو بس جی میں اب کل سے جی میں نوکری نہیں کرنی, میں اپنا بڑا بزنس مین بنوں گا, میں جی اس طرح کا بڑا اب امپائر کھڑی کر لوں گا رات کو. بھائی ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کیوں اس طرح کے, میں نے میرا مطلب ہے جاننے والے, اس میں اس کے کولیگ کو بڑا پیشن آ گیا. اس کی اگزامپل دیتا ہوں, اس نے وہ جاب کرتا, کولیگ کو پیشن, اس نے کہا 2 مہینے کا نوٹس اور چھٹی, جی میں نوکری نہیں کرنی. جب 2 مہینے کا, وہ علیحدہ بات تھی کہ نوٹس پیریڈ میں اس کو سمجھ آ گئی کہ بھائی کاروبار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. 1 مہینہ جی میں نے یہ والا کام کرنا ہے, دوسرا مہینہ جب نوٹس پیریڈ ختم ہونے والا تھا, اس کو سمجھ آ گئی بھائی یہ انٹرپرینیورشپ, یہ کاروبار آسان نہیں ہے, یہ گریجولی ہوتا ہے. پھر اس نے 2 مہینے بعد نوٹس پیریڈ جو ہے نا وہ واپس لیا, واپس اپنی جاب کو ری انسٹیٹ کروا لیا. تو بات یہ ہے کہ دیکھو جس طرح سے یہ دونوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے, چاہے وہ فریش گریجویٹ ہے, چاہے جاب کرنے والا اپنے آپ کو شفٹ کر رہا ہے اس میں اسٹارٹ اپ میں یا بزنس میں, تو یہ بالکل ایسی ہے جس طرح سے بچہ بھی پیدا ہونے کے 2 سال بعد وہ پہلے سنتا رہتا ہے, پھر کوئی 2-2.5 سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے, اس سے پہلے ابزارب کرتا رہتا ہے. اسی طرح سے جب آپ پودا کوئی پھلدار درخت یا کوئی بھی لگاتے ہو نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے رات کو لگایا صبح وہاں سے پھل نکلنا شروع ہو جائے گا, نہیں, اس کا ایک اپنا ٹائم ڈیوریشن ہے. اس نے وہ ٹائم لینے کے بعد آپ کو وہاں سے فروٹس آئیں گے, ٹھیک ہے, وہاں سے پہلے روٹس آئیں گی, پھر لیوز آئیں گے, ٹریز آئیں گے, پھر اس طرح سے چیزیں بنیں گی اور سارا, تو پھر وہاں سے پھل آئیں گے. تو یہ چیزیں ہماری نظر میں ہونی چاہیے. مگر وہی بات ہے, میجورٹی, میں اس کی جیکما کی بات کو یہاں پہ کروں گا, ٹوڈے از ڈیفیکلٹ, ٹمورو از مچ مور ڈیفیکلٹ, بٹ دا ڈے آفٹر ٹمورو از ویری بیوٹیفل, ٹھیک ہے. اینڈ دا موسٹ پیپل ڈائی ٹمورو ایوننگ. زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ کنسسٹنسی بہت زیادہ ضروری اس میں چاہیے, اسٹرگل بہت زیادہ ہوتی ہے, چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ کے مطابق لیڈرشپ کی جو اسکلس ڈیولپ کرنے کے لیے کون سی چیزیں بہت ضروری ہیں, اور اگر کسی کو لیڈر بننا ہے تو وہ ابھی سے کیا سٹارٹ کر سکتا ہے اپنی ایج سے؟ لیڈرشپ کے لیے دیکھیں, لیڈرشپ کے لیے انسان کے اندر جو ہے نا وہ بس ایک مشن, لیڈرشپ واٹ ایکچولی آئی وڈ ڈیفائن کہ واٹ ایکچولی دا لیڈرشپ از. لیڈرشپ پتہ ہے کیا ہے میری نظر میں؟ لیڈرشپ دوسروں کو امپاور کرنا ہے, دوسروں کو, اپنے یوتھ کو, اپنے کلیگس کو, اپنے فیملی کو, اپنے ملک کو, اپنے نیشن کو, اس کو امپاور کرنا ہے. اس لیڈرشپ جو انسان, اور اصل جو دا ٹرو لیڈرشپ از دس. تو اس کے علاوہ اگر آپ اس میں بھی ڈفرینٹ طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے جس میں لوگ جو ہے نا, کچھ لوگ صرف اپنے مفاد کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو عوام کا, اپنی آرگنائزیشن کا, اپنے فیملی کا, اپنے جو امیجیٹ جو سراؤنڈنگ میں ریلیٹڈ لوگ ہیں نا ان کے اوپر ان کا کوئی فوکس نہیں ہوتا, بس اپنے مفاد کے لیے وہ چیز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لیڈرشپ کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں ہے. لیڈرشپ کے لیے سب سے زیادہ انسان کے اندر جو ہے نا ایمپتھی ہونی چاہیے, اس کے اندر دوسروں کا احساس ہونا چاہیے,
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ چیز کا مشن ہونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کو میں نے امپاورمنٹ کی بات کرنی ہے، اپنی عوام کی، اپنی آرگنائزیشن کی، اپنی کمپنی کی، اپنے سب آرڈینیٹس کی، اپنے فیملی کی جو نا اس کو کرنا ہے. تو یہ اس میں سب سے زیادہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ لیڈرشپ یہ ایک کوئی اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیسٹینیشن، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، وہ ایوالو ہوتا رہتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تو اس کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کے جو فیچرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کے اندر مطلب سچ بولنے کی بھی عادت ہونی چاہیے، آپ کے اندر اس میں اپنا پیشن بھی ہونا چاہیے کام کرنے کا. اب ایسا تو نہیں کہ اگر آپ کا اپنے ڈومین میں، اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ کا فوکس یہ ہے. لیڈر آپ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ کو اپنے ڈومین کے اوپر کمپلیٹ گرپ ہے، جب آپ کو اپنے ڈومین کا پورا اویئرنیس ہے، اس کا نالج آپ کے پاس ہے. جب تک آپ کو اپنے ڈومین کا ایکسپرٹ، آپ اس کے ایکسپرٹ ہی نہیں ہے. ویسے بھی مجھے یاد آ گیا ایکسپرٹ سے، تو دیکھو کوئی بھی فیوچر کا ایکسپرٹ تو ہوتا نہیں ہے. سیملر کہ جیسے جیکما کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا، اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ فیوچر کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، مگر پاسٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہر گزرے وقت میں. کیونکہ ود ریپڈلی جس طرح سے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے نا، تو اس میں یہ چیز ہے. تو بہرحال اس میں یہ کہ انسان کو اویئرنیس ہونی چاہیے، اور اس کو اپنی ڈومین کا ڈیٹیل کا ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے، وہ ڈیولپ کر سکے. اب یہ بھی ہے ٹرو لیڈر وہ کیسے لیڈر بن سکتا ہے جس کے پاس نالج ہے مگر اس کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا. سو یہ والی کوالٹیز، ایک تو اس کے اندر سمجھ ہونی، اپنے ڈومین کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس اس کی کمیونیکیشن اسکل بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا پیشن ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر اس نے کام کرنا ہے. تو یہ کچھ اسکلز ہیں جو ایک اچھے لیڈر میں، اچھی لیڈرشپ میں موجود ہونی چاہیے. تو آپ کے حساب سے آپ کے جو ایک بڑا سارا سیٹ اپ ہے، آپ کی جو ٹیم ہے، آپ ان کو کس طرح افیکٹولی لیڈ کرتے ہیں، مطلب مینیج کس طرح کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کو، ان کے اندر مطلب کانفیڈنس بلڈ کرنا، اینڈ وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریفریشمنٹ دینا. یہ کافی لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں، تو وہ کون سی اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں جن سے ان کے جو اسٹاف ہوتا ہے وہ بھی فریش رہے، اور ان کے جو برانڈ کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ بھی ڈاؤن مت ہو. ہاں ٹھیک ہے، بالکل یہ آپ نے بالکل ایک بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ریحان. تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے. صرف اپنی پاکٹ کے اوپر، اپنے فائنینشیل ایشوز کے اوپر نہیں فوکس کرنا کہ صرف جو پروفٹ آ رہا ہے وہ پورے کا پورا کمپنی کے پیسوں، کمپنی کی پاکٹ میں جائے کہ یا کمپنی کی آنر کی پاکٹ میں جائے. تو الٹیمیٹلی جب تک آپ کا سٹاف ہیپی نہیں ہوگا نا، جب تک آپ کے سٹاف کی، جس طرح سے آپ کی ایک نارمل لائف، آپ ہر انسان کی اسی روٹین میں زندگی ہے نا، اور جس طرح سے آپ کی ضروریات ہیں، فائنینشیل آپ کے پاس نیڈز ہیں، آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، آپ کی فیملی نیڈز ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ کے جو ٹیم کے لوگ ہیں، جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں، جن کی وجہ سے آپ نے اپنے بزنس کی امپائر، اپنے بزنس کا سیٹ اپ کھڑا کیا، اسی طرح سے ان کی بھی نیڈز ہیں. کھانے پینے کی ان کی ضروریات ہیں، فائنینشیل نیڈز ہیں، ان کے فیملی کی جو نیڈز ہیں فائنینشیل، وہ بھی. تو یہ کہ ہمارے جو بزنس ہے، ہمارے کمپنی کا یہی فوکس ہوتا ہے کہ وہ دے آر ناٹ آور سب آرڈینیٹس، یا ہمارے وی آر اے فیملی. ٹھیک ہے، ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، اور ہم اس میں یہ کہ ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہم ان کے جو فیملی کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کو فائنینشیل جو نیڈز ہوتی ہیں جتنی میکسیمم ود ان دا لائک دا باؤنڈریز، جو بھی ہمارا ایک رولز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ہر طرح سے ان کو امپاور کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور کچھ چیزیں جو میں نے زندگی میں سیکھی ہیں، اس میں یہ چیز میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، وہ ایک ہے برٹش بلینئر، ان کا نام ہے رچرڈ برینسن. ان کی ایک بات مجھے بالکل اتنی اچھی لگی کہ ایک برٹش بلینئر ہے رچرڈ برینسن. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب تک آپ اپنے امپلائیز کو اس طرح سے ٹرین کریں، آپ ان کو آپ کبھی باؤنڈ نہیں کر سکتے اپنے آفس میں. لیٹ دیم فلائی. اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو آپ کبھی روکو نہ، مگر ان کو فیسلٹیز اس طرح سے آپ فیسیلیٹیٹ اتنا کرو، ہر اینگل میں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ اتنا کرو کہ وہ جانا ہی نہ چاہیں آپ سے. تو اسی ڈومین کو، اسی فوکس کو، اسی ایم کو ہم اپنی نظر میں رکھتے ہیں. ہم اپنے امپلائیز کو، اپنی ٹیم کو، میں تو ان کو ٹیم ہی کہتا ہوں، ہم اپنی ٹیم کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو بیسٹ جو ہم دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، کہ وہ اگر ان کو آئے بھی آفر یا کہیں سے وہ جانا بھی چاہتے ہیں، ہم اسے روکتے نہیں ہیں. اب اگر آپ یہاں سے بہتر چیز آپ کو ملتی ہے، آپ جا سکتے ہیں،
مگر ہم ان کو بالکل اپنا بیسٹ ڈلیور کرتے ہیں کہ وہ تاکہ وہ دیکھیں آپ کی جب ٹیم اچھی ہوتی ہے نا, آپ کے جو کمپنی میں انوائرمنٹ اچھی ہوگی نا وہاں پہ, تو الٹیمیٹلی دے ول سرو دا کسٹمرز دا بیسٹ وے پاسبل. جی ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے امپلائیز ہی سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے نا تو آپ کا وہ کسٹمرز کو کس طرح سے سیٹسفائی کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے یہی ہمارا فوکس ہے کہ ہم ان کو کھانے پینے کی آفس میں ہمارا پراپر جو ہے نا وہ لنچ کا وہ سیٹ اپ ہوتا ہے, ہم ان ہاؤس ہم اس کو کرتے ہیں, اور باقی بھی جو دوسرے ہوتے ہیں نا ایونٹس وغیرہ میں ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, عید ہو گیا یا دوسرے کوئی اوکیزن ہو گئے, اس میں ہم پراپر ان کو سرو کرنے کی کوشش. تو آپ اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو کس طرح امپروو کرتے ہیں؟ لیڈرشپ کوالٹیز دیکھو, میں آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں بالکل. میں پچھلے دنوں میرے ٹیچر ہیں, وہ ابھی ماشاء اللہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈین بھی ہیں, اور وہاں پہ ہوپ فلی ان کا کچھ چل رہا ہے کہ شاید وہ وہاں پہ کسی اور جگہ پہ بہرحال تو وہ وی سی بھی بن جائے ماشاء اللہ. تو یہ کہ ان سے بھی میری ملاقات ہوئی, میں ان سے اپنے بڑے ارلی سٹیج میں نے ان سے ایجوکیشن لی, تو ابھی بھی ملا, ہی واز سیم ٹائم واز لائک کہ وہاں پہ جیسے وہ ان کی لک اینڈ فیل تھی بالکل ایسی تھا جیسے وقت وہاں پہ ان کے اوپر رکا ہوا ہے. مگر ان کی جو کوالٹیز میں نے دیکھی نا ان کے اندر, وہ یہی چیز تھی. ہی از اے ٹرو لیڈر ماشاء اللہ. ان کے بچے جو جنہوں نے ان سے پی ایچ ڈی کیا وہ ابھی وی سیز بنے بیٹھے ہیں دوسری یونیورسٹیز میں, انٹرنیشنل مطلب یونیورسٹیز میں. تو یہ چیز ہے کہ جب تک آپ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں, جب تک آپ آپ ایگر ٹو لرن رہتے ہیں, نئی نئی چیزوں کو قبول کرتے رہتے ہیں, آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, یا کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہیں نا, کوئی بھی آپ کے پاس اسکل ہے, آپ جب تک اس کو نئی چیزوں کو امپروو کرتے رہتے ہیں, آپ اس میں ایوالو کرتے رہتے ہیں, آپ اس میں فور فرنٹ میں رہتے ہیں. اگر آپ یہ چیز سمپل سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, اگر آپ ایک ڈیجیٹل سائڈ پہ کام کر رہے ہو, جب تک آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے بیسٹ پرفارم کرتے جاؤ گے نا, یو ول بی اے لیڈر, یو ول بی لائک آن دا لیڈنگ ایج. اور جب تک آپ یہ کہہ دو کہ نہیں بس اب یہاں تک میں نے لرننگ کر رہی ہے, اب اس سے آگے جو لیٹسٹ نئی ٹولز ٹیکنالوجیز آئیں گی تو میرا ان سے سیکھنے کا نہیں ہے, اس دن آپ اسٹیگننٹ ہو جاؤ گے. تو ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے لیڈرشپ کوالٹیز کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ بڑا پیشنٹ آپ کے اندر ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے, آپ کے اندر لگن ہونی چاہیے کہ میں نے نئی چیزوں کو سیکھنا ہے, اور جو بھی نئی جہاں سے بھی علم ملے آپ نے اس کو سیکھنا اور اپنے اندر امپروو کرتے جائیں. جو آپ اپنے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ جس طرح سے بزنس میں ہوتا ہے نا, اس طرح سے اپنے وہی رول آپ نے اپنے اندر بھی امپلیمنٹ کرتے رہنا ہے کہ آپ کے اندر جو بھی فلاز ہیں, جو بھی پرابلمس ہیں, جو بھی آپ کو مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں, یو نیڈ ٹو کیپ امپروونگ آل دوز پرابلمس. تو یہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں, یہ اس کو جو ہے وہ پرسنل لائف کے اندر ان کا کیا امپورٹینس ہوتی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو کے اندر مطلب کیا رول ہے, ان کی کیا امپورٹینس ہے؟ دیکھو, لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ بزنس میں, اگر آپ بزنس میں تو آپ لیڈرشپ آپ کے پاس ہے, مگر گھر پہ آپ کے اندر ٹوٹلی انوائرمنٹ ڈفرینٹ, ایسا نہیں ہوتا. A true leader is ہمارے اس میں ابھی ماشاء اللہ ابھی آپ بچے ہو, مگر یہ کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو اس حدیث کا پتہ ہے کہ ایک اچھا انسان وہ ہے جو حدیث ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. تو آپ کی لیڈرشپ تو سب سے پہلے شروع ہی گھر سے ہوتی ہے. لیڈرشپ جو آپ کی شروع ہی گھر سے ہوتی ہے. اب اگر آپ گھر پہ اچھے نہیں ہو, گھر پہ آپ کا کردار اچھا نہیں ہے, آپ اپنی فیملی کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے رہے, گھر کی رسپانسبلٹیز کو جو ہے نا آپ اوور لک کر رہے ہو, تو کس طرح سے آپ باہر کے انوائرمنٹ میں لیڈ کر سکتے ہو؟ باہر آپ کے گھر پہ سکون نہیں, آپ باہر کس طرح سے اپنے جو دوسرے جو ٹاسک ہیں ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہو؟ تو اس لیے ٹرو لیڈر از اے ون ہو لائک گھر پہ بھی لیڈر ہے, اور وہ باہر بھی اپنی یہی کوالٹیز کو اپنے مطلب ان کوالٹیز کو گھر پہ بھی استعمال کر رہا ہے اور باہر بھی استعمال کر رہا ہے. ایوری ٹائم یو آر ریپرزینٹنگ یور برانڈ, یو آر الٹیمیٹلی اے برانڈ جس کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے. آپ نے اپنی کمپنی کو صرف آپ یہ نہیں چاہ رہے, دیکھیں کسی بھی انسان کی آپ جو ہے نا اس کی اپیرنس, اس کی بولنے کا انداز, اس کی باتیں, اس کا ہر چیز آپ کو ایک پورا برانڈ کا ایکسپوئر دے رہی ہوتی ہیں. جتنا خوبصورت آپ کا ایکسٹیریئر ہوگا الٹیمیٹلی دیکھنے والے کو پتہ چلے گا یار اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے,
اس کا فائنینشیل سٹیٹس یہ ہے، اس طرح سے ساری چیزیں. تو یہی چیز ہے کہ آپ گھر پہ بھی وہی ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، گھر پہ بھی وہ ساری چیزیں اسی طرح سے آپ گھر کے سربراہ ایز اے سربراہ جو ہے نا، آپ گھر پہ بھی وہ ساری کوالٹیز آپ کو امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہیں، اور باہر بھی وہی.